اخلاص تو یہ ہر عمل کی کنجی ہے، بغیر اخلاص تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اس لیے دعا میں بھی سب سے زیادہ ضروری ہے اخلاص۔ بندہ اپنے رب کریم کے حضور اپنے دل سے دعا کرے۔ عمومی طور پر ایک رویہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہوئے یا تو وہ الفاظ ادا کرتے ہیں جن کا ہمیں معنی ہی نہیں پتہ، جیسے عربی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، لوگ طواف میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب سے دیکھ کے۔ اب جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے، میں کیا مانگ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل کی آواز نہیں ہے، محض آپ ایک کاپی کر رہے ہیں، رسم پوری کر رہے ہیں، دل سے آپ وہ اپنے رب کے حضور اپنی معروضات پیش ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ اخلاص کے بھی منافی ہے، کیونکہ جب آپ کی دل کی آواز ہی نہیں تو وہ اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور میں اپنی مادری زبان میں دعا کر سکتا ہوں؟ کسی بھی لینگویج میں دعا ہو سکتی ہے، اور میں یہ عرض کروں ڈاکٹر صاحب زبان نہ بھی ہو تب بھی دعا ہو سکتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جس سے مانگ رہے ہیں وہ تو دل کے احوال سے واقف ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے زبان بند کر کے بھی عرض کر رہے ہیں تو وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، وہ عطا فرمائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، کوشش یہ کی جائے دعا کرتے وقت کہ آپ اپنے آپ کو عاجز، اپنے آپ کو گناہگار، اپنے آپ کو خطا کار سمجھ کر اپنی ذات پر کوئی آنسو بہائیں۔ اگر ایک بھی آنسو نکل آیا آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سجی ہے، تو ایک صاحب حضور کی گفتگو سن کر رونے لگے اور ان کی آنکھ سے آنسو نکل آیا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک شخص کے آنسو کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ اس کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور مجلس میں بیٹھے ہر شخص کی بخشش کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو عمل ہے کہ آپ کا رونا، آپ کا گریہ و زاری کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے اور آداب دعا میں سے ایک ہے۔ اسی طرح دعا کرتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اس امید سے دعا کریں کہ وہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو دینے والے پر یقین ہی نہیں تو عطا کیا ہوگا؟ بے شک بے شک، یہ یقین لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ حدیث قدسی ہے، بخاری میں بھی موجود۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اسے عطا کرتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، جیسا اس کا گمان ہوگا ویسی ہی میری عطا ہوگی۔ اور یہ بھی بات ضرور ذہن میں نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو بھی آپ دعا کرتے ہیں نا، رد کوئی نہیں ہوتی۔ واہ، اس دعا کے عطا کرنے کے انداز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں 3 زاویے بتائے گئے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ پہلا یہ کہ جو آپ عرض کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت میں وہی آپ کے لیے مناسب اور موزوں ہے تو بعینی ہی عطا ہو جائے گا۔ واہ، من و عن عطا ہو جائے گا، جسے ہمارے ہاں من و عن کہتے ہیں۔ یہ تو کمال فرمایا آپ نے، اللہ آپ کو جزا دے۔ دوسرا فرمایا کہ اس کے بدلے میں وہ حکمت الہی میں آپ کے لیے بہتر نہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا مانگ رہا تھا بیٹی ہو گئی ہے، کسی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے وہ بیٹا چاہتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے عسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، تم جسے اپنے لیے غیر مناسب سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اللہ نے اس لیے وہ تمہیں عطا کیا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے میں نے کیا عطا کرنا ہے۔ سو آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو بہتر ہے وہ آپ کو دے دے گا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے قبولیت دعا کی کہ آپ نے جو دعا کی ہے اس کے بدلے آپ کو دنیا میں کچھ نہ عطا ہو، آخرت میں عطا ہو جائے۔ حدیث پاک میں مضمون ہے کہ ایک بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ اس کو ایک نیکیوں کا پہاڑ دکھائے گا، فرمائے گا یہ بندے تیرے لیے ہے،
اللہ عرض کرے گا میرے مولا میں نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ عرض فرمایا جائے گا تو نے جو دنیا میں دعائیں کی تھیں تو سمجھتا تھا وہ قبول نہ ہوئی، یہ ان دعاؤں کی جزا ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اللہ ذخیرہ آخرت بن گیا، سب کا کے بدلے ذخیرہ آخرت مجھے عطا ہو جاتا۔ اور ایک اور دعا کا ادب یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں اپنے آپ کو دعا کے لائق بنائیں۔ جس بارگاہ میں آپ حاضر ہونے لگے ہیں اس بارگاہ کے لائق بنائیں، یعنی آپ وضو کریں، آپ پاک صاف ہوں، اچھی جگہ بیٹھے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ماحول دستیاب ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل اس طرح میں آپ سے یہ بالکل نہیں تقاضا کر رہا کہ آپ 2 لاکھ 4 لاکھ خرچ کریں اور مکہ شریف جائیں اور وہاں جا کے دعا کریں، اگرچہ وہ بھی سعادت کی بات ہے، لیکن آپ کے پاس جو دستیاب اسباب ہیں اس کے اندر رہ کر آپ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ کے لائق بنا کر حاضر ہوں اور دعا کیجیے۔ مفتی صاحب یہ جو علماء فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کو دعا بڑے دو ٹوک لب و لہجے میں کرنی چاہیے عاجزی کے ساتھ، اس طرح نہیں کہ اگر ایسا مناسب ہے یوں ہے وہ ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ دعا کے لیے یہ عاجزی کے ساتھ ساتھ دعا جو آپ کر رہے ہیں اس مضمون پر بھی غور رکھنا چاہیے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں۔ مثلا ایسی چیز نہ مانگیے کہ جو غیر مناسب۔ اچھا غیر مناسب کیا ہے؟ اب 2 زاویے ہیں، میں دونوں پہ مختصر بات کروں گا۔ ایک عبداللہ بن مغفل صحابی پاک ہیں، انہوں نے دیکھا میرا بیٹا دعا کر رہا ہے، اچھا، اور بیٹا دعا یہ کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت دے اور جنت کے اندر ایک وائٹ کلر کا محل عطا فرما، اور جب میں جنت کے اندر داخل ہوں تو وہ میرے رائٹ سائڈ پر آتا ہو۔ اس طرح کی کنڈیشنز لگا کر وہ جنت میں محل مانگ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ سے کی ذات کی قدرت میں داخل ہے، وہ بعید نہیں ہے کہ وہ یہ نہ دے سکے، اس کی قدرت میں سب داخل ہے، لیکن اس انداز کو مناسب خیال نہیں کیا آپ کے والد نے، اور صحابی رسول نے کہا بیٹا یہ دعا نہ کرو، دعا یہ کرو کہ اے میرے مولا جو میرے لیے تو مجھے جنت عطا فرما اور دوزخ سے اپنی پناہ عطا فرما۔ جنت میں داخل ہو جانا ہی بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ نے ان کی توجہ دلوائی۔ دوسرا اس کا زاویہ بڑا ہی مختصراً یہ ہے، قرآن نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو عاجزی انکساری سے اور آہستہ سے پکارو۔ یعنی یہ کہ آپ سپیکر لگا کے بہت اونچی اونچی دعائیں چیخو پکار کے ساتھ کریں، یہ اس ذات کے شیان شان نہیں ہے، وہ تو آپ کے دل کے احوال کو جانتا ہے۔ آپ آہستہ بولتے ہیں تب بھی وہ پکار سنتا ہے، اسی لیے تو وہ آیت اتری تھی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہم اونچا بول کر اللہ تعالیٰ کو کہ حضور دعا کریں یا آہستہ، تو حضور علیہ السلام پر یہ آیت اتری کہ اللہ فرما رہے ہیں میں بہت قریب ہوں تمہارے، مجھے چیخ چیخ کر بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نارمل انداز میں اپنے نارمل والیوم کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کریں۔